السلام علیکم دوستوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بزنس لا کا جو لاسٹ ہم نے کیا تھا. ہماری ایک لاسٹ ویڈیو آئی تھی جس میں ہم نے کانٹریکٹ کی جو کانٹینٹس تھے ان کے اوپر بات کی تھی. پھر اس کانٹریکٹ میں سے پھر ہم نے ایک آفر کا ذکر کیا تھا کہ آفر اور آفری کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو بندہ آفر کرتا ہے وہ پرامس کرنے کے لیے آفر اور ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے, اور ایک جو بندہ انیشیٹ کرتا ہے, پرپوزل دیتا ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے کیا اسینشیلز ہوتے ہیں, اس کی کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں. تو آج ہمارا جو اس میں مین فوکس ہے وہ ہے کہ ایک آفر جب ہو جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ ہونے کے بعد تو پرامس مان جاتی ہے, لیکن ایک آفر جو ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. لیٹس سپوز کہ اس میں ریووکیشن آف آفر کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ریووکیشن کا مطلب ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تحت ایک آفر جب کی جاتی ہے تو اس کو پھر ختم کیسے کیا جاتا ہے, یہ ختم کیسے ہو جاتی ہے. تو ہم نے آج ان سرکمسٹانسز پہ بات کرنی ہے جو کہ آفر کو ختم کرنے کی وجہ بنتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے, جس کے تحت ہم معاہدے کرتے ہیں اور پھر ان کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس میننگ آ جائیں گے کہ ریووکیشن آف آفر کا مطلب کیا ہوتا ہے. ریووکیشن کا مطلب بیسیکلی کینسلیشن ہوتا ہے یا پھر ریجیکشن ہوتا ہے, یا پھر کسی بھی وجہ سے آپ جب کسی بھی چیز کو آپ ختم کر دیتے ہیں, ریووک کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب اردو میں جو ہے وہ منسوخ کے معنوں میں لیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک تنسیخ جو ہے وہ کی جاتی ہے یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا حذف کر دیا جاتا ہے. تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے. ریووک کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز ایگزسٹ کرتی تھی پھر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. تو اس طرح سے اس کے مختلف میننگ ہیں جو کہ انگلش ڈکشنریز میں ملتے ہیں. تو ریووکیشن کا مطلب ایک یہاں پر بھی ہم ٹرمینیشن کے معنوں میں لیں گے, اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ آگے سیکشن 6 نے بتائی ہیں کہ ریلیونٹ پروویژنز جو ہیں وہ آفر کے پروویژنز کی وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے سیکشن 6 نے ہمیں ڈیفائن کر کے دی ہیں کہ کون کون سے سچویشنز ہیں جس میں آفر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں سیکشن 6 ایکسپلینز ڈفرنٹ سرکمسٹانسز ویئر بائی, ٹھیک ہے, اینڈ آفر کین بی ریووکڈ. اب اس میں جو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کرنی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, اور اس میں جو زیادہ تر ہیں ان کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں تو وہ 10 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں یا 10 طرح کی جو ہے وہ ریووکیشن ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا ہے جی نوٹس آف ریووکیشن. یعنی کہ اگر ایک بندے نے آفر کی ہے اور خود ہی اس کو نوٹس کر دیتا ہے آفری کو, جس کو آفر کی ہے اسی کو پھر وہ اپنی انٹیمیشن دے دیتا ہے کہ بھئی اب میری وہ آفر ختم ہو گئی ہے, تو اس صورت میں وہ بائی نوٹس جو ہے وہ آفر جو ہے وہ ریووک ہو جاتی ہے. یعنی کہ an offer can be revoked by a given notice by the offerer to the offeree. یعنی کہ ایک آفر کرنے والا دوسرے بندے کو انٹیمیٹ کر دے گا ان ٹائم. لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر پھر یہ نہ ہو کہ پہلے جو آفر ہوئی ہے اس سے پہلے وہ ایکسیپٹ کر لے, تو پھر اس صورت میں وہ ہمارا کمیونیکیشن کا ایک ایشو بن جائے گا, تو پھر وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. تو بہرحال فوری طور پر اگر نوٹس کر دیا اس نے تو اس صورت میں یہ آ سکتی ہے. اسی طرح سے ایک اور ہمارا پوائنٹ ہے جی جو کہ لا میں دیا گیا, وہ ہے لیپس آف ٹائم. اگر ایک مناسب وقت کی آفر جو ہے وہ تھی اور پھر وہ ٹائم جو ہے وہ مقررہ وقت گزر گیا ہے, تو اس صورت میں وہ لیپس ہو گیا ٹائم. پھر اس کے بعد وہ آفر جو ہے وہ کارآمد نہیں رہی ہے, اور اس آفر کو جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکسیپٹ ہوگی ہے یا ریجیکٹ ہوگی, کیونکہ ایک آفر کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اور اس ٹائم فریم کے اندر اس میں ختم ہونا ہوتا ہے. ویسے اگر یہاں پہ جو لیپس آف ٹائم کا نہ لکھا ہوا ہو تو لیپس آف ٹائم کو پھر ہم لمیٹیشن ایکٹ کے تحت دیکھتے ہیں, لا کے تحت, ایک جو ہمارا LRS ایکٹ ہے 1908 کا, تو اس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کی جو لمیٹیشن ہے ٹائم کی وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا لیپس کیسے دیے جاتے ہیں. تو اگر ایک آفر تھی اور اس کے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تھا اور اس کے اندر اپنا ایکسیپٹ کرنا تھا, اور وہ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہی اس کی آفر جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے اور وہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا, تو اس صورت میں وہ جو ٹائم بارڈ ہونے کی والی بات ہے اس کے اندر آ گئی ہے اور وہ آپ نے اس کو ختم سمجھا جاتا ہے. تو ایک آفر جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے تھی, اور جب وہ ختم ہو گئی, اس کی مدت ختم ہو گئی یا اس کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا, تو اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ آفر ہی ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ فیلئر ٹو فلفل دا کنڈیشن. تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک آفر کرنے والے نے اور اپنے ایک جاننے والا ہے اپنے آفری کو کچھ کنڈیشنز دیکھیں کہ اگر یہ کنڈیشنز آپ کی پوری ہوں گی تو پھر یہ آفر آپ کی ہوگی, اور اس آفر میں جو کنڈیشنز تھی وہ اگر پوری نہ ہوں تو پھر وہ آفر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی,
اور وہ آفر جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ اب کوئی اور بندہ ایک دفعہ ایکسیپٹر جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے تو دوسرا بندہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اسپیسیفکلی آفر جو ہوتی ہے اس کے اندر تو خاص طور پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ خاص شخص کو آپ نے آفر کی اور اس نے کوئی کنڈیشن جو تھی وہ پوری نہیں کی تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ آفر ختم سمجھی جائے گی. اسی طرح سے ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیتھ اور انسینیٹی آف آفر، یعنی کہ ایک بندہ جو آفر کر رہا ہے وہ بالا جو ہے وہ آفر تھا اور وہ اس میں ویٹ کرنا تھا، لیکن جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ بندہ خود ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا یا ڈیتھ ہوگی اس کی، یا پھر لا میں یہ بھی ہے کہ جو انسین پرسن ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا اور وہ کیپیسٹی آف پارٹیز کا ایشو آ جاتا ہے، تو اس صورت میں انسینیٹی جو ہے یہ بھی آفر کی ہو جائے یا پھر ڈیتھ ہو جائے تو دونوں صورتوں میں وہ آفر جو ہے ریووک سمجھی جائے گی اور اس کو ریجیکٹ سمجھا جائے گا اور کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ریووکیشن بائی آفری بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آفرر جو ہے اس نے تو آفر کر دی اور اپنی بات پہنچا دی اور اپنا جو کام کرنے کا جو نظریہ تھا یا اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ولنگنیس جو تھی وہ اپنی کمیونیکیٹ کر دی آفری کو، لیکن آفری نے جو ہے وہ آگے سے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، یعنی کہ وہ آفری جو تھا، آفری از دا پرسن ٹو ہوم آفر از میڈ، یعنی کہ آفر جس کو کی گئی تھی اس شخص نے جو ہے وہ ہمارے جو آفر ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے، تو پھر بھی وہ آفر ہماری ریووکڈ ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ ایک آفر ہوئی اور ایک ویلڈ آفر تھی، لیکن ایک آفری جو تھا اس نے آگے سے اس کو رسپانس نہیں کیا تو اس صورت میں بھی وہ یا نیگیٹو رسپانس کیا تو اس صورت میں بھی وہ ہماری آفر جو ہے وہ ختم ہوئی. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے ریووکیشن آف آفر میں ایک اور جو وجہ ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے کاؤنٹر آفر کی، یعنی کہ ایک آفر کو جب کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے تو اب جو آفری ہے وہ کنورٹ ہونا ہے ایکسیپٹر کے اندر، یعنی کہ وہ یا تو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. اب اگر آفر کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ایک اگینسٹ ایک اور آفر بناتا ہے، یعنی کہ وہ بجائے اس کے کہ آفر کو ہی ایکسیپٹ کرے بلکہ وہ اپنی ایک آفر کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کاؤنٹر آفر، یعنی کہ آفر اگینسٹ دی آفر. یعنی کہ یہ اس طرح سے وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک آفر ہوئی اور اس کو وہ فالو کرتے ہوئے اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو کرتے ہوئے وہ ان کی کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیں، بلکہ وہ اس بات پر ہے کہ میں اپنی ہی ایک آفر دے رہا ہوں بلکہ اس کو فالو بھی نہیں کر رہا، تو ایک جو ہے وہ کاؤنٹر آفر ہو جائے گی. پھر جو پہلی آفر ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکہ آفری جو تھا وہ کنورٹ ہو کے آفر بن جائے گا سیکنڈ آفر، اور پھر جو دوسرا بندہ ہے وہ آفری بن جائے گا. تو یہ ایک اس میں ہے ایشو. اسی طرح سے ڈیتھ اور انسینیٹی، سوری ڈیتھ اور انسینیٹی نہیں تھا بلکہ ڈیتھ آف نہیں تھا بلکہ ڈیتھ اور انسینیٹی آف آفری تھا کہ ایک آفری کی ڈیتھ یا انسینیٹی ہو جائے، جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے کہ اگر ایک آفری جو ہے وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکا یا وہ انسین ہو چکا ہے تو اس صورت میں ہوں گے. ایک اور پوائنٹ ہے ہمارا سبسیکوینٹ انلیگلٹی. سبسیکوینٹ انلیگلٹی کا مطلب ہے کہ وہ کام یا وہ چیزیں جو کہ پہلے تو لیگل تھیں لیکن کسی قانون کے چینج ہونے کی وجہ سے یا کسی آن دا لیٹر سٹیج کسی اور وجوہات کی بنا پر وہ کنڈیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے جو حالات کی وجہ سے بہت ساری اس میں آ جاتی ہے. ایک اسٹیٹ آف پیس ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ آف وار ہوتی ہے، تو وار ڈکلیئر ہو گئی اور ایک بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ بعض آپ کے فریز ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری کنڈیشنز ہیں جس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے لیگل تھی وہ ایک خاص حالات کی وجہ سے انلیگل ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سبسیکوینٹلی انلیگلٹی، یعنی کہ سبسیکوینٹلی انلیگل ہوا ہے بعد کے حالات میں، یعنی کہ آن دا لیٹر سٹیج پہلے تو وہ لیگل تھا لیکن آن دا لیٹر سٹیج جو ہے وہ ایک انلیگل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ ہماری انلیگلٹی کی طرف چلا جائے گا. اور جب ایک چیز پہلے لیگل تھی لیکن بعد میں انلیگل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آفر جو ہوگی وہ اس میں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس کو ریجیکٹ سمجھ جائے. یہ خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جب ہم ایک بندے کے جو کانٹریکٹ اور ایک دو ملک ہیں اور ان کے اندر ایک آفرر ہے اور ایک آفری ہے دوسرے ملک کے اندر، اور وہ آپس میں کنٹریز جو ہیں ان کے آپس میں کوئی وار ہو جاتی ہے یا کوئی جنگ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ایک اسٹیٹ آف وار تھی وہ جب امپلیمنٹ ہوئی تو اس صورت میں وہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ
جو ان کے کانٹریکٹ تھے جو نارمل حالات میں ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سبسیکوینٹلی انلیگل قرار دے دی. اسی طرح سے جو کسی بھی چیز کی جو ٹریڈ ہے وہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ ایک جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کسی وجہ سے پابندی لگا سکتی ہے. اس طرح سے بٹوین دی ڈسٹرکٹس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز ہے ٹریڈ ہے جیسے گندم ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کے بعد میں جو ہے پابندی لگ جائے تو اس صورت میں وہ پھر سبسیکوینٹلی انلیگل ہو جائے گا. تو اس سے پہلے جو آفر ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک ہے ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر کہ جس چیز پر یا جس میٹیریل پر یا جس چیز کے اوپر آپ کا جو مین کانٹریکٹ تھا وہ ہوا. فار ایگزامپل آپ کی ایک زندہ چیز تھی یا کوئی ایسا اینیمل تھے جیسے ہارس تھا اور آپ نے ہارس کو ایک آفر کی بیچنے کی لیکن بعد میں ایکسیپٹ ہونے سے پہلے ہی اگر اس ہارس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ہارس جو ہے وہ ڈیڈ پایا گیا. یا ایک کار تھی کوئی چیز تھی آرٹیکل تھی اور اس کے آپ نے بیچنے کی آفر کی سیل کرنے کی اور اس سیل کرنے سے پہلے ہی وہ چیز جو ہے وہ بائی ایکسیڈنٹ ڈسٹرائے ہو تو اب وہ ظاہر ایک آفر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. تو سبجیکٹ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر مین آپ کا کانٹریکٹ بننا ہے جو آپ کی مین گوڈز ہیں یا مین چیزیں ہیں یا مین آرٹیکلس ہیں اگر وہی ڈسٹرائے ہو جائیں یا وہ کسی وجہ سے خراب ہو جائیں ٹھیک ہے وہ تباہ ہو جائیں یا کسی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جو اس کے ساتھ منسلک آفر تھی وہ اس کے اوپر پھر کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر کا مطلب ہے. اسی طرح سے ایک لاسٹ ہمارا ہے کہ پرسکرائبڈ میتھڈ کہ آفر کو ایکسیپٹ کرنے کا جو ایک مینر بتایا گیا تھا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس نے آفر کیا اس نے کہا کہ مجھے بائی لیٹر آپ نے رسپانس کرنا ہے. اب آفری کا یہ کام ہے کہ وہ کیونکہ مینرز یا میتھڈ جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ اس کو فالو کرنا ہے تو اس صورت میں وہ ایکسیپٹنس تبھی مانی جائے گی کہ وہ بائی لیٹر ہی کرے گا. اگر اس نے بولا کہ بھائی بائی ای میل مجھے بتائیں یا ایک پرسکرائب مینرز میں اس نے ہمیں بتایا کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی تو اب اس مینرز کو فالو کرتے ہوئے ایکسیپٹنس میں آنا ہے کیونکہ ایکسیپٹنس کی یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ آفر کو فالو کرتی ہے اور پھر آفر جو ہے وہ تبھی ایکسیپٹ ہوتی ہے جب پوری کنڈیشنز کے ساتھ وہ ایکسیپٹ کی جائے. اگر وہ ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کر رہے اور جو مینرز بتائے گئے اس طرح سے وہ فالو نہیں کیا گیا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پھر آفر جو ہے وہ ریووک سمجھی جائے گی. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پھر سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ایگزامپلز بھی ہیں مختلف آتھرز نے دی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیس لاز بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر بہت ہی ہائی پروفیشنل لیول ہے تو ساتھ کیس لاز بھی ہوں گے اور اگر ایک نارمل گریجویشن لیول یا اس طرح کا ایک نارمل لیول ہے آپ کا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی ساتھ آپ ایگزامپلس کے طور پر سمجھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور ان کو جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ لائک بھی کریں تاکہ آپ کی جو دعاؤں سے یہ چینل چلا ہے اور ان کی جو ہماری کوشش ہے جو نالج شیئرنگ کی اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلا سکیں.